السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ الفرقان آیات 1 تا 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ جس نے نازل فرمایا الفرقان اپنے بندے پر، تاکہ ہو وہ پورے جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ وہی جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا، اور نہیں بنایا اس نے کسی کو اپنا بیٹا، اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو، پھر مقرر کر دی اس کی ایک تقدیر، اور بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اس کے علاوہ ایسے معبود جو نہیں پیدا کرتے کوئی چیز، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو نہیں اختیار رکھتے خود اپنے لیے بھی نقصان کا اور نہ نفع کا، اور نہ اختیار رکھتے ہیں مارنے کا اور نہ زندہ کرنے کا اور نہ دوبارہ اٹھانے کا۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ایک من گھڑت چیز جسے گھڑ لیا ہے اس نے خود ہی، اور مدد کی ہے اس کی اس کام میں کچھ دوسرے لوگوں نے۔ در حقیقت اتر آئے ہیں یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر، اور کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جنہیں نقل کر اور کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جنہیں نقل کرا لیتا ہے یہ، پھر وہ سنائی جاتی ہیں اسے صبح و شام۔ کہہ دو نازل کیا ہے اس کو اس نے جو جانتا ہے راز آسمانوں کے اور زمین کے، بے شک وہ ہے بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور وہ کہتے ہیں کیسا ہے یہ رسول کہ کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ جو رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کے لیے، یا اتارا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، یا ہوتا اس کے پاس کوئی باغ کہ کھاتا اس میں سے۔ اور کہتے ہیں یہ ظالم کہ نہیں کر رہے تم پیروی مگر ایک ایسے شخص کی جو سحر زدہ ہے۔ ذرا دیکھو کیسی کیسی چسپاں کر رہے ہیں یہ تم پر مثالیں، سو ایسے بہک گئے ہیں یہ کہ نہیں پاتے اب کوئی راستہ۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو عطا کر سکتا ہے تمہیں بہتر اس سے ایسے باغات کہ بہتی ہوں ان کے نیچے نہریں، اور بنا دے تمہارے لیے محلات۔ اصل بات یہ ہے کہ جھٹلاتے ہیں یہ قیامت کو، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو دوزخ۔ جب دیکھے گی وہ انہیں دور سے تو سنیں گے یہ اس کا غیظ و غضب اور پرجوش آواز۔ اور جب یہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں باندھ کر، تو مانگنے لگیں گے وہ اس وقت موت۔ مت مانگو آج صرف ایک موت کو، بلکہ مانگو بہت سی موتیں۔ ان سے پوچھو کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، جو ہوگی ان کی جزا بھی اور آخری ٹھکانہ بھی۔ ان کو وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہے یہ تیرے رب کی طرف سے ایسا وعدہ جو واجب الادا ہے۔ اور جس دن گھیر گھار کر لائے گا انہیں اللہ اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے رہے اللہ کے سوا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، یا یہ خود ہی بھٹک گئے تھے راہ راست سے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، نہ تھا یہ مناسب ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی کو اپنا مولا، لیکن خوب فائدے پہنچائے انہیں تو نے اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ کہ وہ غافل ہو گئے تیری یاد سے اور ہو کر رہ گئے شامت زدہ۔ سو جھٹلا دیں گے وہ تم کو تمہاری ان باتوں کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو، اور نہیں طاقت رکھو گے تم ٹالنے کی اور نہ مدد۔ اور جس نے بھی ظلم کیا ہے تم میں سے چکھائیں گے ہم اسے مزہ بہت بڑے عذاب کا۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول مگر وہ سب کھاتے تھے کھانا اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہے ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کہ کیا تم ثابت قدم رہتے ہو، اور تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو اندیشہ نہیں رکھتے پیش ہونے کا ہمارے حضور، کیوں نہ نازل کیے گئے ہم پر فرشتے یا دیکھتے ہم اپنے رب کو۔ در حقیقت بڑا سمجھ رکھا ہے انہوں نے اپنے نفس میں، اور سرکشی کر رہے ہیں بہت بڑی سرکشی۔ جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، نہیں ہوگی کوئی بشارت اس دن مجرموں کے لیے، اور کہیں گے اللہ کی پناہ۔ اور متوجہ ہوں گے ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف، اور بنا دیں گے ہم اس کو اڑتا ہوا غبار۔ اہل جنت اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے، اور بہتر ہوں گے آرام گاہ کے لحاظ سے۔ اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان
اور ایک بادل نمودار ہوگا، اور اتارے جائیں گے فرشتے کثرت سے۔ بادشاہی اس دن حقیقتاً رحمان کی ہوگی، اور ہوگا یہ دن کافروں پر بہت سخت۔ اور جس دن چبائے گا ظالم اپنے ہاتھ اور کہے گا کاش میں لگ جاتا رسول کے ساتھ راہ پر، ہائے میری بدبختی، کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں شخص کو دوست۔ یقیناً بہکا دیا اس نے مجھے نصیحت سے، اس کے بعد بھی کہ وہ آ گئی تھی میرے پاس، اور ہے شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا۔ اور کہے گا رسول، اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو نشانہ تضحیک اور چھوڑ رکھا تھا اسے، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں کو، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مددگار۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، کیوں نہ اتارا گیا اس پر قرآن پورا ایک ہی بار؟ ایسے ہی کیا گیا ہے تاکہ جما دیں ہم اس طرح تمہارا دل، اور اتارا ہے ہم نے اسے ایک ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، اور نہ لے کر آئیں یہ تمہارے پاس کوئی نرالی بات، مگر لائیں گے ہم تمہارے پاس حق اور بہترین وضاحت۔ جو لوگ دھکیلے جائیں گے اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف، یہی لوگ ہیں بدترین درجہ کے لحاظ سے، اور بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔ اور بے شک دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور لگایا تھا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بطور مددگار۔ تو ہم نے کہا کہ جاؤ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو، آخرکار ہلاک کر دیا ہم نے ان کو پوری طرح۔ اور قوم نوح کو جب جھٹلایا انہوں نے ہمارے رسولوں کو، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور بنا دیا انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بہت سی امتوں کو بھی ان کے درمیان، اور ان سب کو سمجھایا تھا ہم نے مثالیں دے کر، اور سب کو ہلاک کر دیا ہم نے پوری طرح۔ اور بے شک گزر چکے ہیں یہ اس بستی پر سے جس پر برسائی گئی تھی بدترین بارش، کیا پھر نہیں دیکھا انہوں نے اس کا حال؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ایسے جو توقع ہی نہیں رکھتے وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی، اور جب دیکھتے ہیں یہ تمہیں تو کچھ نہیں کرتے تمہارے ساتھ سوائے مذاق اڑانے کے۔ کیا یہ ہے وہ شخص جس کو بھیجا اللہ نے رسول بنا کر؟ قریب تھا کہ یہ برگشتہ کر دیتا ہمیں ہمارے معبودوں سے، اگر نہ ثابت قدم رہتے ہم ان پر، اور عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے عذاب کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے سے۔ کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے بنا رکھا ہے اپنا معبود اپنی خواہشات نفس کو؟ کیا ہو سکتے ہو تم اس شخص کو ذمہ دار؟ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی مانند، بلکہ یہ تو زیادہ گمراہ ہیں راستہ کے اعتبار سے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ تمہارا رب کس طرح گھٹاتا اور بڑھاتا ہے سائے کو، حالانکہ اگر چاہتا تو کر دیتا اس کو ساکن، پھر بنا دیا ہم نے سورج کو اس پر دلیل، پھر قبضہ میں لے لیتے ہیں ہم اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ کر۔ اور وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو باعث سکون، اور بنایا دن کو جی اٹھنے کا وقت، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت بنا کر اپنی رحمت کے آگے آگے، اور برسایا ہم نے آسمانوں سے پانی پاک کرنے والا، تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو، اور پلائیں ہم وہ پانی ان کو جو پیدا کیے ہیں ہم نے چوپائے اور انسان بہت سے۔ اور یقیناً ہم بار بار دہراتے ہیں اس کو ان کے سامنے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اس کے باوجود بضد ہیں بہت سے انسان سوائے کفر و ناشکری کے۔ اور اگر ہم چاہتے تو اٹھا کھڑا کرتے ہر بستی میں ہر ایک خبردار کرنے والا، سو ہرگز نہ مانو بات کافروں کی، اور جہاد کرو ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعہ سے زبردست جہاد۔ اور وہی ہے جس نے ملایا دو سمندروں کو، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے اور یہ سخت نمکین کڑوا، اور حائل کر دیا ان کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ جو روکے ہوئے ہے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے آدمی، پھر بنائے اس کے لیے نسب اور سسرال، اور ہے تیرا رب بڑی قدرت والا۔ اور پوچھتے ہیں یہ اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں انہیں اور نہ نقصان، اور ہیں کافر اپنے رب کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے مددگار۔ اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تمہیں مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ ان سے کہو نہیں مانگتا میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت، اس کے سوا کہ جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کا راستہ، اور بھروسہ رکھو اس زندہ جاوید پر جو کبھی مرنے والا نہیں، اور تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور ان سب کو جو ان دونوں کے درمیان ہیں 6 دنوں میں، پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر، وہ رحمان ہے، سو پوچھو اس کی شان
بس کسی جاننے والے سے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس ہم سجدہ کریں اسی کو جسے تم کہہ دو، اور اضافہ کر دیتی ہے ان کی نفرت میں۔ یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجئے، جزاک اللہ۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برج اور بنایا اس میں روشن چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند، اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے سبق لینا یا چاہے شکر گزار ہونا۔ اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر اطمینان اور وقار سے، اور جب منہ آتے ہیں ان کے جاہل لوگ تو کہتے ہیں وہ سلام، اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑھ کر اور کھڑے رہ کر، اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے رب ٹال دے ہم سے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب ہے جان کا لاگو، یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بدترین جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان اعتدال سے۔ اور وہ لوگ جو نہیں شریک کرتے پکارنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور نہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ نے مگر جائز طریقے سے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی کرے گا ایسا تو وہ پائے گا بدلہ اپنے گناہوں کا، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز قیامت، اور پڑا رہے گا وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لا کر کیے اچھے عمل، سو ایسے لوگوں کے لیے بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے، اور ہے اللہ بہت معاف فرمانے والا رحم کرنے والا۔ اور جس نے توبہ کی اور کیے نیک عمل تو بے شک وہ پلٹ آیا ہے اللہ کی طرف جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور وہ لوگ جو نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے، اور جب گزرتے ہیں بیہودہ کاموں کے پاس سے تو گزر جاتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہیں اگر نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیات سنا کر تو نہیں گرتے اس پر بہرے اور اندھے بن کر۔ اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے مالک عطا فرما تو ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور بنا دے تو ہمیں متقیوں میں مثالی کردار والا، یہی ہیں وہ لوگ جو پائیں گے اونچے محل بدلہ میں اپنے صبر کے، اور استقبال ہوگا ان کا وہاں آداب و تسلیمات سے، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ۔ کہہ دو کیا پرواہ ہوتی تمہاری میرے رب کو اگر نہ پکارتے ہوتے تم اس کو، لیکن اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب پاؤ گے تم ایسی سزا جس سے جان چھڑانی محال ہوگی۔